موضوع ہمارا چل رہا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. تو ہم لوگ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا. یعنی ایک زوجہ ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک انسان کو جب سپورٹ کرتا ہے اس حیثیت سے بھی، اور مالی حیثیت سے بھی. اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت کیا کرتے تھے تو اس پہاڑ پر چڑھ کر خود بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خود جایا کرتی تھی اور خود کھانا بنا کر، اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر اپنے شوہر یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی. اور عمر کا وہ حصہ کہ جس پر انسان عموماً پہاڑ چڑھنا جس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی زوجہ ہونے کا حق ادا کر رہی تھی. اور یہ یقیناً ایک مثال اللہ نے ان کو بنانا تھا عورتوں کے لیے. اور پھر جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. تو پھر جب اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال و اسباب سب کچھ، یعنی حد یہ کہ اپنی ذات بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی، دین اسلام کے لیے اپنی ذات کو بھی وقف کر دیا، اپنے مال و دولت اسباب کو بھی وقف کر دیا. تو پھر احسان کا بدلہ تو احسان ہے. پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے خاوند بنے. پھر سیدۃ النساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار، جنت کی سردار، ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، انہی کے ذریعے اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر یہیں سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے، انہوں نے ہی پھر دین کو بچایا اور دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کہا جاتا ہے نا کہ ہانی ہلوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑی. اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑی، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں. یعنی خون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہوا، ان کی نسل کا خون استعمال ہوا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور سربلندی کے لیے، اور مال بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. تو ناظرین، پھر جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے اپنی زوجہ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن، یعنی وہ پورا سال غم کا سال قرار دیا. محبت کی انتہا ہے. ہم آج جو بات کرنے لگے ہیں نا، اور یہ موضوع بھی ہم نے آج اسی لیے منتخب کیا، اور اللہ نے بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس لیے ہی منتخب کیا کہ وہ تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن سکے. یعنی عرب کے اس دور میں جہاں پر یہ جہالت ہوا کرتی تھی کہ عورت کو یعنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ مرد جو خود عورت کے شکم سے ہی پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے عورت کے شکم سے ہی پیدا ہوا، اور اسی عورت سے اتنی نفرت کہ جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیتی تھی، اور بیٹیوں کا حق کھا جایا کرتے تھے، بہنوں کا حق کھایا جایا کرتے تھے. یعنی عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. جبکہ اسلام نے عورت کا جو مقام بتایا ہے وہ شاید کسی اور مذہب میں اتنا مقام اور اتنی ویلیوز جتنی اسلام نے عورت کے لیے بتائی ہیں کسی اور مذہب میں نہیں بتائی گئی. اسی لیے اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
کام کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جب تم کام نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنی باؤنڈریز کو اگر سامنے رکھیں کہ ہماری کیا باؤنڈریز ہیں, تو آپ کے پاس سب سے بڑی مثال ہے ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. ملکہ عرب تھی, تجارت کیا کرتی تھی, کس فصاحت و بلاغت سے کیا کرتی تھی. اگر ایسا ہوتا کہ عورت کام نہ کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو وہیں روک دیتے. اگر نہیں روکا تو نظر دورائیے تاریخ کی طرف, پھر یقیناً وہ کون سا انداز تھا تجارت کرنے کا, کام کرنے کا, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا, اور انہوں نے اپنی زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس سے نہیں روکا. بس اسی عمل کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کرائٹیریا میں رہ کر عورت نے کام کرنا ہے. اور کام کرنا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا. بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں, کیا کریں وہ؟ کھانا کھانا چھوڑ دیں, کمانا چھوڑ دیں. اسلام نے بہت سارے حقوق عورت کے لیے رکھے ہیں, لیکن آج ہم مولانا آزاد جمیل صاحب سے بھی, حسین ارائیں صاحب سے بھی, شیخ فروج, ڈاکٹر ہنا اور ماہم سے بھی آج اس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ماہم, یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہیں اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں کام کرنے کے لیے؟ یعنی جو عورت کام کرتی ہے, ظاہر یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, اچھا معاشرے میں دو چیزیں ہیں, ایک تو اسلام جو بہترین معاشرہ ہے, ایک معاشرہ وہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں. ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو مکس ایک کلچر بن چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے بات کی اور اپنے اگزامپل اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس کے بعد تو کچھ بھی, مطلب ہمارے مذہب میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پہلے بھی تجارت کیا کرتی تھیں, کام کیا کرتی تھیں. مطلب ورکنگ لیڈی کہا جا سکتا ہے اگر ان کو ایک آسان زبان میں کہا جائے تو. اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ساری چیزوں میں آگے آگے رہتی تھی. ان کو سکھایا بھی یہ کہا جا سکتا ہے حضرت خدیجہ نے ہی تھا. تو اس اگر اگزامپل سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں ہم بڑا مکس چیزیں دیکھتے ہیں. آئی تھنک 2 پارٹنرز ٹوگیدر, اگر ان کی ایک ورکنگ وومن کام کرنے گھر سے باہر نکلتی ہے, 5 لوگ اچھا کہتے ہیں, 10 لوگ برا بھی کہتے ہیں اسے کہ جی اچھا گھر میں نہیں ہے, گھر سے باہر جا رہی ہے. تو ہمارے یہاں نا اپنی آسانی کے لیے چیزوں کو مولڈ کر دیا گیا ہے. ہم ہر چیز میں مذہب کا نام لیتے ہیں. سوری اگر میں کوئی غلط ورڈ بول دوں, کہ ہم ہر چیز میں مذہب کا شاید نام استعمال ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ مذہب میں نہیں ہے, مذہب میں نہیں, لیکن جو باتیں بہت کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں ہم اپنی آسانی کی طرح سے اس میں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں گھر سے کام کرنے نکل رہی ہوں, میرے گھر والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں کام کرتی ہوں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم کام کریں, ہم بھی رسپیکٹفل ہیں. لیکن اپنے جو آپ نے بات کی دائرے میں, ہر کسی کو اپنا دائرہ پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دائرہ ہے, اس دائرے کے حساب سے کام کرنا ہے. اچھا مولانا آزاد جمیل صاحب, آپ کی طرف ہم آئیں گے تفصیل کے ساتھ, لیکن چونکہ خواتین کا موضوع تو پہلے خواتین کو موقع دیا جائے. تو جی ڈاکٹر ہنا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں, پھر اس کے بعد میرا پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, لیکن میں عورتوں کو مردوں کو دونوں کو یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی اپنی اسپیس پہ جب کام کرتے ہیں نا, تھوڑا سا بس لمٹ کا خیال رکھ لیں. خیال رکھ کے جب کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ لازمی ہے. اگر ایک عورت نکل رہی ہے گھر سے کام کرنے کے لیے اور وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اب میں مرد بن چکی ہوں, تو وہ مرد نہیں بن سکتی ہے. مرد مرد ہی رہے گا, عورت عورت ہی رہے گی, وہ ماں ہی رہے گی, ایک طرف باپ ہی رہے گا. تو ہم اپنی اپنے بیلنس میں رہیں گے نا تو کوئی چیز مشکلات نہیں ہوگی. جی شیخ فروج. ماہم نے اور ہنا نے ریلیجس پوائنٹ آف ویو کیا, میں پریکٹیکل بات کرتی ہوں. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اس وقت کوائٹ فرینکلی ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ ایک جو گھر ہے اس اکانومی میں ایک انکم جو ہے اس کو اچھے سے نہیں چلا سکتی. 2 انکمز اگر آئیں گی تو کمفرٹیبل ہوگی زندگی بچوں کے لیے, آپ اپنی آپ اپنا گھر بہتر کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس لیے عورت کا کام کرنا ضروری ہے پریکٹیکل اسپیکٹ سے. حسین ارائیں صاحب, اپنا نظریہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ذرا پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. پہلے تو اس ہستی کو سلام جن کے لیے اللہ نے سلام بھیجا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جن پر کروڑہ درود و سلام. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنا اس وقت مشکل تھا, وہ تو آج
قدر بہتر کر کے راستہ بنا کر آج بھی ہم جب چڑھتے ہیں تو ہماری سانسیں پھول جاتی ہیں. وہ حق یقیناً انہوں نے ادا کیا. اللہ پاک نے انہیں جو شان اور مرتبہ عطا فرمایا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ان کا عقد نکاح ہوا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی. یقیناً ان کی قربانیاں، انہوں نے جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور دین کی خاطر اپنا سارا مال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہاں تک آتا کہ اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ دوسری طرف کھڑا ہوا شخص جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن وہ باتیں یقیناً بہت بڑی ہیں، ان کی ہستی بہت بڑی ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے. یہاں پر یہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو لے کر آگے چلیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. مولانا آزاد جمیل صاحب، آپ سے تو ہم ابھی بھی کچھ ابتدائیہ میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع پہ بھی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ابھی ہم بات تھوڑی سی مختصر کریں گے، لیکن چونکہ ابھی جو دوبارہ سیگمنٹ ہمارا ہوگا جو تفصیل سے آپ نے اور ہم نے بات کرنی ہے، کہ ابھی ابتدائی طور پر آپ بھی اپنا حصہ اس میں شامل کر لیجیے. پھر ڈاکٹر ہینا کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے تو میں ایکسپریس کو اس خوبصورت بزم کی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے اعتبار سے اس دن کے حوالے سے پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ اگر دنیا میں اسوہ حسنہ کے اعتبار سے مردوں میں کسی کو فضیلت حاصل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر کسی کو فضیلت حاصل ہوئی عورتوں کے اعتبار سے تو وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے. آپ سے پہلے جو خاتون یعنی عزت اور مرتبت، شان اور شوکت کے اعتبار سے کتابوں در کتابوں میں ان کا نام لیا جاتا تھا مقدس خاتون کی حیثیت سے. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت سے قبل جو امتیں تھیں ان میں جو فضیلت جس خاتون کو حاصل تھی وہ حضرت مریم بنت عمران تھی، اور ان کے بعد جو فضیلت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو حاصل ہے وہ کل کائنات کی ہے. یعنی ان سے پہلے وہ اس دور کے حد تک ذکر ہوتا رہا جو زندہ حیات تھی. اس کے بعد پھر ام المؤمنین کا ایسا ذکر ہوا. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا خاتون اول، میں سمجھتا ہوں کہ اب خاتون آخر بھی حضرت خدیجہ ٹھہری اور خاتون اول بھی حضرت خدیجہ ٹھہری. یعنی وہ فضیلت، وہ مقام جو آپ کو حاصل ہوا وہ شاید ہی اس دنیا میں رہتی دنیا تک یاد رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شادی کرتا ہے حسن کے اعتبار سے، انسان شادی کرتا ہے مال کے اعتبار سے، انسان شادی کرتا ہے قوم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقوی کو بنیاد بنایا کہ وہ تقوی جو حضرت نفیسہ اور میسرہ جو بڑی اہم یہ دو شخصیات ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے عرب میں ایک جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا عالم تھا وہ آیا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ غور سے سنو، یہاں ایک ایسا نوجوان اب نبوت کا علمبردار ہوگا جو آخری نبی ٹھہرا. تو یہ افواہ عورتوں میں بھی پھیلی. تو آہستہ آہستہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متحرک باتیں حضرت مومنین تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا نے یہ شرف اللہ نے بخشا. اور یہ شرف کس طرح سے بخشا ہوگا؟ ماں پر بات کرنا مشکل ہے، عام ماؤں پہ بات نہیں کی جا سکتی، تو امت کی ماں پر بات کرنا اس کے لیے جگر بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے. لیکن رمضان کی اس ساتھ جو 10 رمضان، اس سے بڑھ کر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے درمیان وفات میں صرف 10 دن کا گیپ بیچ میں آیا، 10 دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے کہ عام الحزن، چچا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے اور
मेरी महबूब ज़ौजा वो भी पर्दा फरमा गई। तो कहने का फरहान भाई मैं समझ सकता हूँ कि चैनल की हमारी कुछ नज़ाकत है उसके दायरे में रहते हुए, लेकिन आपने जो दायरा खींचा उसका चक्कर लगाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपके एहतराम में, सैयदा के एहतराम में और इस रमज़ान के एहतराम को सामने रखते हुए इस तसलसल को जारी रखेंगे। और जब तक आप जैसा होस्ट होगा इंशाअल्लाह उम्मातुल मुमिनीन के तक़द्दुस का और अहले बैत उज़्ज़ाम की शान का, रसूलुल्लाह और कुरान और सुन्नत के एतबार से जो सही मफ़ामीम हैं, जो सही पैगाम है, वो इस चैनल से जाता रहे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कही आज़ाद जमील साहब ने कि औरतों का एहतराम करना सीखना है तो आप इस्लाम से सीखिए कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम अता किया है, और जो कि और फिर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गम में आमुल हुज़्न करार दे दिया गया। तो फिर देखिए रिश्तों की वैल्यू क्या है, पूरे गम का साल करार दे दिया गया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और कोई भी अमल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद से नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना हो। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा पर हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे और औरतों के हुकूक़ के हवाले से भी